آئیے دوسرا ہنر جو اپنے اندر بچوں میں اور اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے انہانس کریٹیکل تھنکنگ، مثبت تنقیدی سوچ پیدا کرو۔ حالانکہ انگلش میں وہ کریٹیکل تھنکنگ ہی بولتے ہیں، پازیٹیو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اردو میں بولنا پڑے گا مثبت تنقیدی سوچ۔ تنقیدی سوچ تو مسلمانوں کے پاس بہت ہے، لیکن یہ بلڈنگ بن رہی تھی تو جب نہیں بتایا کیسی بننا، بننے کے بعد بول سکتا ہوں کہاں سے ٹیڑھی اور کہاں سے کیا ہے۔ یہ تنقیدی سوچ مثبت نہیں ہے، منفی تنقیدی سوچ ہے ہم میں۔ تو مثبت تنقیدی سوچ اپنے اندر پیدا کرو، اور کتاب و سنت نے ایسی دعوت دی اس کی، دیگر تمام ادیان اس زمانے میں جو تھے اور آج بھی جو ہے، دیگر تمام ادیان بول رہے ہیں کہ سائنس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ریزن اور لاجک منطق سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب بند کر کے رکھ دو تو تم جب دین پہ چل سکتے ہو۔ جب اسلام آیا تو اس نے کہا غور و فکر کرو تمام چیزوں میں، زمین آسمان میں، تم رب سے قریب آ جاؤ گے، تم حقیقت کو پھر پہچان لو گے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس نے غور و فکر کی دعوت دیا۔ اس سے پہلے انسانیت نے ایسا کچھ سنا ہی نہیں تھا کہ ایک مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو۔ عیسائیت نے کیا کیا معلوم؟ جب عیسائیت کا غلبہ ہو یورپ پر، انہوں نے سارے گریک فلسفے کو برباد کر دیا، کہا بالکل نہیں چلیں گا، حرام سیکھنا، سائنس سیکھنا حرام، چونکہ سائنس بولی تو دنیا گول ہے، بائبل بولی تو دنیا چپٹی ہے، گول تو ہے لیکن چپٹی، جیسا ایک سی ڈی ڈرائیو ہوتی ہے آپ کی۔ تو وہ خلاف تھا، تو کہا سیکھنا حرام ہو گیا ان کے نزدیک۔ اسلام بول رہا ہے سیکھو، سمجھو، دیکھو، پڑھو، جانو، دعوت دے رہا ہے اس چیز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات اٹھتے، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کرتے، وضو آسمان کی طرف دیکھ کر کرتے، وضو کرتے اور تہجد پڑھتے۔ کیا ہے وہ آیتیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور اپنے پہلوؤں سے، لیٹے سے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان کو بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ یہ دعا کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ ربنا ما ھذا خلقت باطلا فقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ آیتوں کی پہلی 2 آیتیں، ایسی کئی آیتیں یاد رکھیں، کئی آیتیں قرآن میں یاد رکھی جو دعوت دے رہی غور و فکر کی۔ تو مثبت تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ سوچو، غور کرو، کیوں، کیا، کیسے، کیوں ہو رہا ہے یہ، جتنے بھی انگلش کے نا وائی، وین، ویئر، سارے جتنے سوال کھڑے ہوتے سب کرو، یہ بالکل تم کو اجازت ہے۔ منفی تو سوچ بڑی ہو رہی ہے، مطلب اتنا اس کے بارے میں چیزیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو 100 نقص نکالے جا رہے، وہ آگے کیسے بڑھے اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ بتا نہیں رہا اس کو کہ ایسا کر تو صحیح ڈائریکشن میں چلا ہے، غلط جا رہا تو اس پہ ہنسا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچ پیدا کرو، اور یہ سوچ کب پیدا ہوتی معلوم آپ کو؟ مثبت سوچ۔ مثبت سوچ کے لیے سوال اس کی بنیاد ہے، سوال کرنا چاہیے۔ جیسا پہلا تھا زندگی بھر سیکھو، تو پڑھنا اس کے لیے بنیاد ہے، تو مثبت تنقیدی سوچ کے لیے سوال کرنا اس کی بنیاد ہے۔ اب ہمارے پاس سوال سے بچوں کو مکمل روک دیا گیا، نہ دین میں سوال نہ دنیا میں سوال، نو کوشچنس آسک، سوال ہی نہیں پوچھنا۔ دین میں سوال کرے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک سنا بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، دین میں سوال نہیں کرنا ہے، شیطانی عمل ہے، چونکہ ہم جو سوال کر رہے تھے وہ جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا اس کے خلاف تھے۔ آپ ایسی نماز کیوں پڑھ رہے، فلاں کیوں کر رہے، یہ نئے بچوں نے کیا سیکھ لیا، ان کے باپ دادا نے کبھی سوال نہیں کیے، یہ سوال کرے۔ سوال نہیں، سوال انبیاء کی موجودگی میں بیجا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ علماء حضرات سے بیوقوفانہ بے وجہ سوالات کرنا یہ سب درست نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن سوال بنیاد ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ وہ سوال تو کیا جائیں گے نا، لیکن سوال سے مکمل روک دیا گیا، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ آپ بھی نہیں کر رہے، کسی کو کرنے بھی نہیں دے رہے۔ بچہ آ کے پوچھ رہا ابا یہ کہتا ہے، کیا فالتو سوال کر رہے تم، وہ کیسا ہوتا، یہ کیا سوال ہے، ابا فلاں کہتا سوال نہیں کرتے بیٹا، سوال سے ہی روک دیا گیا۔ سوال بنیاد ہے، یاد رکھیے۔ ایک واقعہ سنا تو جیفری لینگ نامی ایک بہت مشہور میتھمیٹیشین تھے، ابھی حیات ہے نہیں معلوم، لیکن 1980 کے دور میں انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ US کے رہنے والے تھے، امریکن تھے۔
تو جب اسلام قبول کیا تھا اس سے پہلے لوگوں کے پاس جاتے اور سوالات کرتے کہ بھائی یہ ایسا کیوں ایسا کیوں، تو لوگوں نے ان کو جواب دیا اسلام میں سوال نہیں کرتے، جو ہے وہ مان لینا بس. تو بڑے پریشان ہو گیا. اب ایک ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی میتھمیٹیشین تھا، سائنٹسٹ تھے، تو انہوں نے کیا کیا اسلام کو پڑھا، اسلام قبول کیا اور ایک کتاب لکھی. امیزون پہ ابھی بھی اویلیبل ہے وہ کتاب، اس کا نام ہے ایون اینجلس آسک. کیا کتاب لکھی؟ حتیٰ کہ فرشتے بھی سوال کرتے ہیں. یہ کتاب لکھی انہوں نے کہ مجھے سوالات سے روک دیا مسلمانوں نے، کرنے نہیں دیا، لیکن میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو دنیا میں خون بہائے فلاں فلاں کرے. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر آدم کو اللہ نے کیا کرے نام سکھائے، کہا آدم کہو پھر نام. آدم نے فر نام سنائے تو کہا دیکھو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ سوال کیا نا فرشتوں نے، اللہ نے ڈانٹا، بولا کہ سوال نہیں کرنا، بیجا سوالات نہیں کرنا چاہیے، بیکار سوالات نہیں کرنا چاہیے. لیکن بجا سوالات کے بغیر چیزیں ڈیولپ کیسے ہوں گی؟ آپ کا بچہ آ کے پوچھا لائٹ کیسے جلتی ہے، کیا کرنے کا تم کو یہ سوال، جل رہی نا بس بٹن دبا دینا، ہو گیا. بتاؤ اس کو کیوں جلتی ہے، کیسے جلتی ہے. بنیادی چیزیں سوال کرنے دو ان کو. سوال نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گا؟ دنیا کے بڑے بڑے شعبے صرف سوال پہ ڈیپینڈ ہے، معلوم آپ کو؟ کئی شعبے ہیں. سقراط نامی ایک بڑا فلسفی تھا، گریک فلسفر تھا، اس کا پورا فلسفہ صرف سوال سے جواب تک پہنچنے کا ہے، اور اسی بیسس پہ کئی بڑے بڑے علوم اور فن دنیا میں آج بھی چلتے ہیں، سوال سے جواب تک پہنچنا. بتاؤ مثال، پہلی مثال، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، آپ کی باڈی آپ کو نہیں معلوم ہے. ڈاکٹر نے جواب کیسے دیا؟ جاتے اس نے بولا چھو، ہاں جواب آ گیا تم کو یہ، ہاں نہیں، اس نے کیا کیا کب سے ہو رہا، سوال کیا ہو رہا، کہاں ہو رہا، یہاں ہو رہا یا یہاں ہو رہا. سوال شروع کیا، سوال سے کہاں تک پہنچا؟ جواب تک. آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ ٹیسٹ کرا لو جا کے دیکھ لو. سوال سے کہاں پہنچا ہو؟ جواب. پورا کا پورا جتنا بھی جوڈیشری ہے، عدالت ہے، عدلیہ ہے، سوال سے جواب تک پہنچنا پورا کا پورا. جج جو ہے وکیل سے سوال کر رہا، وکیل جو ہے گواہوں سے سوال کر رہا، سوال. جرنلزم پورا سوال سے جواب تک پہنچا جا رہا ہے. کہاں تھے آپ، کیا کر رہے تھے سر، یہ فلاں چیزیں تھی. سوال 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 بنیاد ہے کرٹیکل تھنک. چونکہ آدمی سوچتا ہے تو سوال کھڑے ہوتے ہیں ادھر کی. جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی کرٹیکل سوچ رہا ہے، ایک بچہ ہے، ان میں وہ صلاحیت پیدا کرو بیٹا، سوچو. راستے میں لوگ گر رہے ہیں، راستے میں لوگ گر رہے، ایک آدمی گرا، دو آدمی گرا. آپ کے بچے نے اب سوال کرنا چاہیے لوگ کیوں گر رہے ہیں اور میں جا کے دیکھوں گا وہاں کیوں گرتے ہیں. جب اس نے جا کے دیکھا تو وہاں ریتی پڑی تھی، اب کیا کروں، آئل پڑا تھا، اب کیا کروں. سوال نے اس کو مجبور کیا، سوچ نے اس کو مجبور کیا، عمل نے اس کو مجبور کرے گا دنیا میں کچھ بڑا کرنے کے لیے. سوال. دنیا کہہ رہی سوال مت پوچھو، حکومت کہہ رہی سوال مت پوچھو. ہاں سوال اصل چیز ہے. سوال ہونا چاہیے ہر چیز پر. یہ بنیاد ہے کسی معاشرے کے اچھے صحت مند معاشرے کی. ہم نے سوالات بچوں کو بند کر دیے، مکمل ہر چیز میں سوال بند. دو ان کے ہر سوال کا جواب. سب سے مشکل سوال کا جواب بھی ان کو دو، جو آپ کو لگ رہا مشکل ہے، اس کو جواب چاہیے اور اس کو جواب آپ نے دینا چاہیے. چھوٹا سا بچہ ہے، کرٹیکل تھنکر رہتے بچے. ہاں یہ ہم لوگ ان کی صلاحیتوں کو برباد کرتے، یہ نہیں پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا، جبکہ آپ جواب دے سکتے ہیں اس کو، اس کے ایج اپروپریٹ، عمر کے اعتبار سے. دیکھو سوال کیا کرتا ہے کہ انڈا کھا رہے آپ، یہ انڈا کہاں سے آتا، انڈا کہاں سے آتا، سوال ہے اس کا. دو جواب. مرغی دیتی ہے، نہیں مرغی سے کیسا نکلتا ہوں، جہاں سے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا. اچھا اللہ تعالیٰ ایسا ہے. جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. یہ سوال ہے اس کا. ابھی میں کہاں سے آیا، بیٹا اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نہیں دنیا میں کیسے آیا. تو بیٹا اب امی کے ماں سے پوچھ رہا، میرے ذریعہ. میں نے کہا تھا پہلے آپ میرے پیٹ میں تھے، پھر کیسے نکلا، جہاں سے اللہ نے مناسب سمجھا وہاں سے نکالا. جب آپ بڑے ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے. کرٹیکل سوال ہے، اس کے جواب دو اس کی عمر کے اعتبار سے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کچھ اور ہی سوچ جاتی، جس کے نتیجے میں ہم ان کے سوالات کو غلط سمجھتے. دیکھیے میں اب ایک مثال دیتا ہوں. یہ ایک سچا واقعہ ہے. اس کے پیرنٹس آ کے مجھے کمپلین بھی کیے تھے. کیا کر رہا ہے بچہ آ کے معلوم، بچہ آ کے بول رہا، والدین سے پوچھ رہا، امی یہ سیکس کیا رہتا. کیا پوچھا اس نے، سیکس. یہ سوال نہیں کرنا. اس کی عمر کے اعتبار سے آپ نے سوچ کے بولنا چاہیے تھا اس کو. کچھ آپ نے سوچا نہیں، آپ اپنے اعتبار سے سوچ رہے. پھر دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا اور یہی سوال کر رہا. اب اتنے پھٹکے کھائیں گا تو نے اگر یہ سوال کیا. اب اس نے آ کے کتاب اٹھایا، اب اس کا کیا جواب لکھوں، نیم، رول نمبر، کلاس، سیکس، سبجیکٹ. تو کیا لکھوں سیکس میں، 3 دن سے پوچھ رہا سیکس کیا ہوتا ہے.
میل فیمیل، آج کل سیکس کے بدلے لفظ آتا ہے جینڈر یوز کرتے ہیں، جو کہ ٹرانسجینڈر بھی ہے نا، تو اب وہ بھی ہوتا ہے، تو اب جینڈر لکھتے ہیں، سیکس نہیں لکھتے، پہلے یہ لکھتے تھے نا، آپ دیکھیں کتاب میں، ویسے ایکس میل فیمیل تو بولتا تھا سر میل سر فیمیل، ہے نا، یہ ہوتا تھا نا. تو آپ بچوں کو سوچ کیوں نہیں رہے کہ اس کے عمر کے اعتبار سے سوال کر رہا ہے، اس کو سیکس مطلب میل یا فیمیل، آپ نے خاموش بٹھا دیا. اب وہ کتاب میں انکمپلیٹ کیسے بتائیں گا، آپ سمجھیے، سوالات کیسے بھی آنے دیجئے، اس کی عمر کے اعتبار سے ڈالیے، جواب دیجئے، اس کو جواب نہیں دیں گے تو آپ اس کی سوچ کو برباد کر رہے ہیں. آگے وہ کوئی بڑا انسان نہیں بن سکتا جو دین اور دنیا کے اندر کوئی بڑا کام کرے، چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مسخ کر دی آپ نے اس کی. اور خود بھی سوالات کیجئے چیزوں پر، سوال کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کوشچننگ ضروری ہے اور مسائل کا حل نکالنا ہے.